اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حج جو کس طرح سٹارٹ ہوگا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تصویر پہلے بن جائے کہ سب سے پہلا دن جو حج کا ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ ہے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں حج اور رمضان کے جو مہینے ہیں یہ لونر کیلنڈر سے ہیں. لونر کا مطلب چاند کی. ان کا جو ٹائم ہے رات کا، ان کا ٹائم رات سے سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی چاند آپ دیکھتے ہیں مغرب کی جب نماز ہو رہی تھی، مغرب کے وقت چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی رات کی جیسی رات شروع ہوتی ہے اس وقت آپ کو یہ چاند نظر آتا ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو دن تو میں نے کہہ دیا پہلا، لیکن وہ سٹارٹ کیا ہو رہا ہے جیسی مغرب کی نماز ہو گئی. یعنی 8 تاریخ کو جب مغرب کی نماز ہوئی تو آپ کے سامنے دن شروع ہو گیا. کس کا دن شروع ہوا؟ حج کا دن. تو یہی لکھا ہوا ہے سورج غروب ہونے کے بعد مینا کی طرف سفر کریں اور پھر مینا کے میں دن بھر اللہ کا ذکر کریں. یہ جتنے بھی دنیا سے لوگ جاتے ہیں یہ مغرب کی نماز کے بعد سے اور صبح تک، یعنی وہ ٹائم تو آگے تک جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ وہاں سے مینا کی طرف سب روانہ شروع ہو جاتے ہیں. سارا کا سارا قافلہ مینا کی طرف جاتا ہے. اور جو ٹائم سے وہاں پہنچتا جاتا ہے وہاں پر وہ مینا ایک ٹینٹس کی جگہ ہے جو میں دکھا چکا ہوں، وہاں ٹھہرتا ہے وہ. اور وہ جو بھی نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اور جو پابندی احرام باندھی وہ میں آگے بتاؤں گا لیکچر میں، اس پہ پابند ہے وہ. پھر جب اس کی رات ہوتی ہے، پھر جب مغرب آتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ مغرب جب آتی ہے اس کے بعد پھر کیا کرے گا وہ؟ دوسرا دن سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کی طرف سفر کرے گا. اور جب وہ عرفات پہنچ جائے گا وہاں پر جب ظہر عصر کا ٹائم آئے گا تو وہاں جو مسجد ہے، وہاں اس کا نام ہے مسجد نمرہ، اس کے امام کے ساتھ 2 ظہر اور عصر کو قصر کر کے ملا کے پڑھتے ہیں. اور اگر آپ نہ پڑھ سکیں کسی وجہ سے تو آپ خود 2 کر کے پڑھ لیں ظہر عصر، یا کوئی امام ہو تو اس کے ساتھ مل کے کر لیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرتے رہیں. یہ کب تک کریں گے؟ وہی مغرب تک. اور جیسی مغرب ہوگی، مغرب کا وقت آئے گا تو مغرب کی صلاح عرفات میں نہیں پڑھی جاتی. وہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے ہم پھر چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف. مغرب کی نماز ہی پڑھی ہم نے، مغرب کا ٹائم کی جب ہو گیا، جیسی ٹائم ہو گیا تو ہم مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں اور جلد سے جلد کوشش کرتے ہیں مزدلفہ پہنچ جائیں. جب آپ مزدلفہ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 یہ ملا کے آپ قصر کرتے ہیں پھر مزدلفہ میں. اور مزدلفہ کے اندر آپ پھر وہ کنکریاں ساتھ ساتھ 21 اٹھائیں. اور اٹھاتے وقت کیا سوچ رہے ہیں وہ میں بتاؤں گا لیکچر کے اندر، لیکن وہ کنکریاں آپ نے 21 اٹھا لینی ہیں. اور پھر وہاں پر مزدلفہ رات گزارتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد آپ واپس مینا آ جاتے ہیں. جب مینا آ جاتے ہیں تو مینا آن کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 کنکریاں مارنی ہے. پہلے والے جو پہلا یہ بڑا جو ہے وہاں پر جبرات، اس کو آپ نے 7 کنکریاں ماری. اس 7 کنکری کے مارنے پھر آپ نے وہاں پر جو بھی آپ کا ذبح کرنا ہے، آپ نے مویشی اس کو ذبح کیا. اور مرد حضرات نے اپنے آپ کو سر موڑ لیا، تو انہوں نے پھر جناب عورتوں کا سر موڑ دیا. جیسی عورتوں کا سر موڑ جائے گا اور مردوں نے یہ موڑ لیا تو وہ احرام اتر گیا. ابھی میں احرام نہیں ڈسکس کر رہا، مگر وہ پابندیاں اپیرنٹلی ختم ہو گئی. لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. پھر آپ جائیں گے یہاں سے مکہ جائیں گے اور وہاں جا کے طواف ویدا کریں گے، 7 چکر لگائیں گے. اور 7 چکر لگانے کے بعد صفا مروہ کریں، کنڈیشن ہے، اور پھر وہ آب زمزم پانی وانی پی لیں گے. تو یہ میں نے آپ کو اچھا اب یہ تو آپ نے یہ تیسرا دن تھا. اب وہاں سے واپس آئیں گے آپ مینا. جب آپ کر لیں گے تو واپس مینا آ جائیں گے. اب فرض کریے کوئی پہلے دن نہ کر سکا کیونکہ بہت رش ہوتا ہے، تو وہ پھر دوسرے دن تک احرام باندھے رکھے گا جب تک کہ دوسرے دن 7 کنکری تو مار لے گا. لیکن اگر قربانی پہلے دن نہ کر سکا تو وہ آ نہیں سکتا مکہ. تو دوسرے دن وہ وہاں پر رکے گا، تیسرے دن رکے گا. جب تک وہ قربانی نہیں کر لے گا تو گنجا نہیں ہو سکتا، تب تک وہ احرام باندھے رکھے گا. 3 دن اللہ نے رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ گئے ہوتے ہیں کائنات. تو 5 دن اس لیے ہے یہ کہ تیسرا دن
چوتھا دن اور پانچواں دن، جو پہلے دن کر لے گا تیسرے دن کر لے گا تو وہ تو ہو گیا. اور 2 دن اور جو میں نے بتایا کہ وہاں رہنے کے لیے اس لیے ہے کہ وہ وہاں پر جب تک نہیں وہ اس کو جب تک کہ وہ جانور کنکریاں تو مارتا رہے گا، لیکن اگر جانور یعنی مویشی نہیں ذبح کر سکا تو وہاں رکا رہے گا، احرام نہیں کھول سکتا وہ، اور نہ مکہ جا سکتا ہے جب تک کہ وہ پورا کر لیں. طواف ودا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدیہ جو دے رہے ہیں آپ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، یعنی جو مویشی آپ کو ذبح کرنا ہے وہ کرنے کے بعد ہی جا سکتے ہیں آپ. یہ بات امپورٹنٹ تھی اس میں. اچھا ایک چیز اور بتاتے چلوں. اب اگر فرض کریے کوئی ایسا شخص ہے، جیسے کہ ہوتا نہیں آج کل، لیکن یہ میں بتا رہا اس لیے ضرور سمجھتا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ میں بات سے عقیدے ایمان پہ بیس کرتے ہیں لوگ کہ بھائی اب آج کل تو یہ ہے، ابھی پریکٹس یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ جائیں وہاں ذبح کرنے کا جگہ ہے، اتنا وہاں رش ہوتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کی بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے، تو کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم خود کریں. تو اب اگر فرض کریے آپ خود نہیں کر سکتے اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں پیسے دے دیں، وہاں سعودی وہاں گورنمنٹ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ پیسے دے دیں، وہ کہتے ہیں آپ کی قربانی جب ہو جاتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو جب تک آپ فون کا انتظار کرتے ہیں، جب تک وہ بتائیں گے نہیں قربانی ہو جائے تو آپ اپنے آپ سر نہیں مونڈ سکتے اور احرام نہیں کھول سکتے. بات سمجھ رہے میری بات؟ تو اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں وہاں پر قربانی کے لیے مجھے پرابلم آئے گی اور میں وہاں پر اس مسئلے کے کیسے سولو کرے گا، تو اللہ نے اس کو کہا کہ تم سمجھتے ہو، یعنی ایسا تمہیں محسوس ہے کہ تم وہاں نہیں کر سکو گے، تو تم نے 3 دن کے روزے رکھنے. 3 دن کے تو رکھے گا وہ روزے وہاں پر، اور 7 دن واپس جب اپنے علاقے میں آئے گا، ملک میں 7 دن اپنے ملک میں جب آئے گا تو وہ پورے 7 روزے اور رکھے گا، تو ٹوٹل 10 روزے رکھے گا وہ. اور پہلا روزہ جو سٹارٹ ہوگا وہ مزدلفہ میں ہو جائے گا. رات جب آپ پتھر اٹھا رہے تھے وہاں یہ سوچ لیں کہ مجھے جا کے وہاں پر کنکری مارنی اور قربانی کرنی ہے نا، تو مزدلفہ کے اندر رات میں آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی میں وہاں پر 3 دن جو گزاروں گا مینا کے اندر، وہاں پر میں قربانی نہیں کر سکوں گا. تو میں نے کیا کیا کہ وہاں سے فجر کی نماز سے پہلے میں نے سحری کر لی، تو میرا وہاں سے روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. جب میں مینا کے لیے طرف چلوں گا تو میرا وہ روزہ سٹارٹ ہوگا. وہ پہلا روزہ ہوگا، پھر اس طرح 3 دن جو ہم رکیں گے مینا کے اندر 3 دن روزے رکھیں گے، اس کو قربانی نہیں کرنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ سر منڈوا لے گا کیونکہ اس سے کوئی روزے رکھے ہوئے. 3 دن تو وہاں سے رکھ کے مزدلفہ سٹارٹ کیا، مینا میں 2 دن رہا اور مزدلفہ سے 3 دن رہا، وہ 3 دن وہاں روزے پورے کرے گا اور پھر 7 روزے رکھے گا اپنے واپس ملک میں آن کے، تو ٹوٹل 10 روزے رکھے گا وہ. جو یہ جانتا ہے کہ میں وہاں قربانی یا مویشی نہیں کر سکوں گا ذبح، یا میں قربانی نہیں دے سکوں گا، یہ اس کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ سر منڈوا لے گا لیکن قربانی نہیں کرے گا، مگر سر منڈوا کے اور پھر وہ چلا جائے گا، وہ جا کے احرام اتار کے طواف ودا کر لے گا. اور ایک اور کنڈیشن بھی ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بیمار ہیں، مریض ہے کوئی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سر میں کوئی تکلیف ہے اور ہم سر نہیں منڈوا سکتے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے سر میں تکلیف ہے اور ہم بیمار ہیں ایک تو، یا ہم ایسے بیمار ہیں کہ ہم سر نہیں منڈوا سکتے. اب یہ دوسری کنڈیشن ہے. قربانی تو کر سکتے ہیں، یعنی ہم مویشی تو کر سکتے ہیں لیکن سر نہیں منڈوا سکتے کیونکہ ہمارے سر میں کوئی پرابلم ہے، مطلب کوئی چوٹ ہے، کوئی تکلیف ہے، سر منڈوا نہیں سکتے آپ. اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ مریض ہیں، تو پھر آپ 3 دن کے روزے رکھیں گے اسی طرح. وہی مینا میں فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ میں وہاں سر نہیں منڈوا، میں بیمار ہوں یا میرے سر میں تکلیف ہے تو میں سر نہیں منڈواؤں گا. تو میں نے وہاں سے روزہ سٹارٹ کرنا، 3 دن کے روزے رکھوں گا میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو صدقہ دے وہ. تو صدقہ جو ہے وہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ سورہ مائدہ کی 89 میں لکھا ہوا ہے، 5 کی 89. یہ میں ابھی ویسے ہی بتا رہا ہوں. تو وہ یا تو 3 دن کے روزے اگر نہیں رکھ سکتا وہ کہہ رہا ہے میں 3 دن کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو صدقہ دے، 10 آدمیوں کو کھانا کھلائے. اوسطاً کھانا کھلائے گا جیسا خود کھاتا ہے، دال روٹی نہیں کھلائے گا، جیسی جو اوسطاً اس کا اوسط ہے. یا 10 لوگوں کو لباس پہنائے. یہ ان لوگوں کے لیے جو سر نہیں منڈوا سکتے، اس لیے نہیں کہ وہ کروانا نہیں چاہ رہے،
کہ ہمارا دل دماغ میں کھوپڑے میں یہ کہ ہم برے لگیں گے، اس لیے نہیں ہے یہ. کئی عورتیں سمجھ رہی ہیں یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم یہ 10 آدمی کو کھانا کے جان چھٹائیں. جی نہیں، اگر سر میں تکلیف ہے یعنی سر منڈوا نہیں سکتے تب کرنا ہے آپ نے یہ. اور یقین کریں، میں اس لیے آپ کو یہاں آگے لیکچر میں تو بتاؤں گا، ہر ارکان کرتی ہے عورت، ہر ارکان کرتا ہے مرد. تو آپ کون ہوتے منع کرنے والے کہ عورت صرف ترشائے؟ سارے کام کرتی ہے عورت. مجھے بتائیں آپ کہ وہ قرآن میں نے کہا باقی چیزیں جو کر رہی ہیں آپ وہ کس بیس پہ کر رہی ہیں؟ وہاں مرد کا صیغہ ہے. سارے ارکان میں بتا رہا ہوں، سارے ارکان میں جو بڑھتا جاؤں گا آپ نہیں ڈینائی کر سکتی ہم نہیں کر رہے. طواف آپ کریں گے، صفا مروہ آپ کریں گے، منی آپ جائیں گے، مزدلفہ آپ جائیں گے، عرفات آپ گئے، کنکری آؤٹ آپ آئے، سارے ارکان کریں گے. صرف سر منڈ والے پہ اجازت دے رکھی کہ آپ تھوڑا سا طرح، کیوں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. اور پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ حج وہی جائے کرنے کے لیے جو یہ اپنے کو صحیح کرنے جا رہا ہے، جو شرک کی معافی نہیں ہے، جو شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے جا رہا ہے. کہ کسی اور بات کی بات، کسی اور شخص کی بات اللہ کی بات کے ساتھ ملا دینا. اللہ کا احکام ہے، حکم ہے کہ سر منڈوانا ہے تو سر منڈوانا ہے. نہیں منڈوا سکتے نہ جائیں، یہ ہے. نہیں اپنے الہوں کو توڑ سکتے نہ جائیں. اور قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤں، اللہ منع کر رہا ہے. میں آپ کو قرآن میں آج لکھا ہوا دکھا دوں گا کہ آپ نہ جائیں حج پہ.